نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلک و صحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک بیٹا ہے بنگلہ دیش کا محمد حسین، وہ حسن اللہ یاری سے کچھ سوالات پوچھ رہا ہے اور جھوٹ ملا کے حسن اللہ یاری نے اپنی کتابیں جو جھوٹی لکھی ہوئی ہیں ان کے حوالے دے کر بچے کو بڑا مطمئن کر دیا۔ جس طرح ہے نا فضائل دری فی مناقب علی، یہ کتاب انہوں نے سنیوں کی طرف منسوب کی ہوئی ہے ان شیعوں کی، جس میں لکھا ہوا ہے نقل کفر اشد کہ اللہ بھی علی کے تابع ہے، اللہ بھی علی کے تابع ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ بلندہ کوکب دری فی فضائل علی میں انہوں نے بولا ہے۔ اسی طرح جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حکومت کا ٹائم آیا، خلافت کا ٹائم آیا، امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی تو کسی نے پوچھا کہ یا علی، آپ کے دور میں لڑائی جھگڑے فتنے زیادہ ہیں، یہ خطبات علی میں بھی یعنی نہج البلاغہ میں بھی یہ حدیث پاک ہے۔ آپ کے دور میں لڑائی جھگڑے دنگے فساد زیادہ ہو رہے ہیں، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی اتنے لڑائی جھگڑے دنگے فساد نہیں ہوئے تھے۔ اور نہ ہی عمر فاروق کے دور میں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق جب وہ حکومت میں تھے تو ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو۔ پوچھنے والا شرمندہ ہو گیا کہ ان کو مشورہ ہم دیتے تھے ایسے کر لیں، وہ ہماری بات کو مانتے تھے، اور ہمارے مشیر تم ہو، ہمارے منہ پہ کچھ کہتے ہو اور جا کے کرتے کچھ اور ہو، یعنی شیعان علی۔ جو علی کے اندر تو وصف نہیں ڈالے جاتے نا، وہ بھی نعوذ باللہ من ذالک، جس طرح میں بتا چکا ہوں فضائل کوکب دری فی فضائل علی، کہ اللہ بھی علی کے تابع ہے۔ اور قرآن پاک کی آیات مقدسات جو علی کی شان میں ہیں، کچھ آقا علیہ السلام کو حکم ہوا ایسے رسالت کا حق ادا کرو تو نبی علیہ السلام نے وہ ادا کیا، ہر ایک آیا مقدسہ اللہ کا حکم سب دنیا تک پہنچایا۔ یہ کہتے ہیں کہ علی کی ولایت اور علی کی خلافت کے بارے میں اللہ نے یہ عہد لیا کہ جب تک تم
اس عہد کو اپناؤ گے نہیں تو ہم نے تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا، تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا، یعنی اپنی طرف سے ایک گھوسلہ ڈسلا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن پاک نے سچ کہا، فَنَبْتَهِلْ ثُمَّ اجْعَلْ فَنَبْتَهِلْ ثُمَّ اجْعَلْ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ صحیح مبالغہ ہوا ہے، مبالغے میں پائتل پاک ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن صدیق دنیا تو ساتھ رہنی رہنی، صحابہ نے ساتھ رہنا ہی رہنا، حالانکہ یہ پائتل پاک خود بھی جا رہے تھے، ان کے ساتھ باقی صحابہ بھی تھے، اتنا بڑا مناظرہ تھا اور شرع عام ہونا تھا، تو دنیا رہ سکتی ہے؟ عقل ہی نہیں سوچتی، عقل میں نہیں آ سکتا، یہ ان کی شیعوں کی عقل میں بڑا آتا ہے، یہ کہتے صرف وہ پائتل پاک ہی تھے، تو ہم کب انکار کیا ہے؟ ہم نے انکار نہیں کیا، لیکن جہاں نبی جاتے تھے، آقا علیہ السلام نبی تشریف لے جاتے تھے، آقا علیہ السلام تشریف لے جاتے تھے تو صحابہ کرام بھی ساتھ جاتے تھے۔ مبالغے والی بات بھی یہی، جس نے کہا ہے نا کہ صدیق اکبر بھی ساتھ تھے، عمر فاروق بھی ساتھ تھے، عثمان غنی بھی ساتھ تھے، تو اس نے صحیح کہا ہے کہ یہ چاروں یار تو کبھی جدا ہوئے نہیں، لیکن اہل بیت اطہار کی یہ خاص شان کہ آپ نے اہل بیت اطہار کو اکٹھا فرمایا اور فرمایا کہ ہذا اہل بیتی، کہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کا فرمان سارا آنکھوں پہ، باقی کوئی لڑائی جھگڑا بھی ہوتا حضرت علی بھی ساتھ تھے، یعنی جنگ میں حضرت علی بھی ساتھ تھے، عمر فاروق بھی ساتھ، عثمان غنی بھی ساتھ، صدیق اکبر بھی ساتھ۔ جس طرح انہوں نے بات بتائی ہے کہ فرار اختیار کیا، فرار کہاں، گھر آ گئے تھے اپنا جنگ خیبر میں، ثابت کرو، ان سے پوچھو ثابت کرو کہ صدیق اکبر کیا ہے جب لڑائی کی تو پسپا ہو گئے، واپس آ گئے، پسپا ہو گئے، کیا وہ خیبر چھوڑ کے بھاگ گئے؟ نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جنگ کی، آپ نے جہاد کیا، ان کا حلہ انہوں نے بولا آپ بھی پسپا ہو گئے، کوئی بل نہیں۔ کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو ہے پسپا ہو گئے ہیں، اب یہ بھاگ جائیں، میرے سے دور ہو جائے؟ نہیں فرمایا۔ تو رائے فرار اختیار ہے، وہ قرآن پاک کی آیت پڑھ دے، وہ تو دوست کی ہے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ نبی علیہ السلام اگر دوستی کو اپنا مسلح سونپیں گے، اور لعنتی ہو اپنا مسلح صدیق اکبر کو سونپ رہے ہیں، تو تم کہتے وہ تو خیبر میں دوزکی ہو گئے، وہ بھاگ گئے۔ جنگ احد میں جو بھاگ گئے اللہ نے ان کو بھی معاف فرما دیا، عثمان غنی ان میں تھے، آقا علیہ السلام کے ساتھ تو عمر فاروق تھے، پکی بات، صدیق اکبر تھے، حضرت علی تھے۔ نبی علیہ السلام نے جب وہ کافر بار بار کہہ رہے تھے کہ محمد کو بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو بتاؤ کہ اگلے سال پھر ہم لڑیں گے، آقا علیہ السلام نے سب کو خاموش رہنے کی تلقین فرمائی، اور وہ اپنے بتوں اور اپنے خداؤں کا بتوں کا سمنن کا نام بار بار لے رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ برداشت بار ہے، تو آقا علیہ السلام کا اجازت دینا، تو ساتھ ہی عمر فاروق نے اللہ اکبر نعرہ لگایا، رکاؤ کافرو، ہم یہاں موجود ہیں اور اگلے سال کا ایٹم جو تم الٹیمیٹ دے رہے ہو ہمیں قبول ہے، چیلنج قبول ہے، اگلے سال پھر لڑائی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے فتح عطا فرماتا ہے، جسے چاہے کمزوری بھی دے دیتا ہے۔ جس جنگ احد میں کمزوری ہوئی، جنگ خیبر میں حضرت علی کے ہاتھوں میں فتح لکھی گئی، وہ تو فرار ہو جائے نا، وہ فرار ہو جائے، فرار ہو کے کون گھر گیا ہے؟ نہ صدیق کا کوئی گھر ہے، نہ عمر فاروق گھر ہے، اور جیسے چبڑ کی باتیں سن لے تو وہ تو دوزکی ہو گئے، وہ تو دوزکی ہو گئے اور تم لعنتی ہو گئے۔
جھوٹ منسوب کر کے کسی کی طرف سچے کی طرف منسوب کر کے جھوٹ منسوب کر تم لانتی ہوگی. وہ سچے ہیں، وہ بکر سچا، عمر فاروق سچا، عثمان غنی سچا، حضرت حیدر کرار سچے. جب وہ ہے ہی سارے سچے، نبی کے یار، نبی کے یار غار، نبی کے مزار کے یار، جب ہیں وہ، اللہ نے انہیں یہ رتبہ عطا فرمایا ہے. تم جیلس کیوں ہو گئے ہو؟ جیلس پن چھڑو، آقا علیہ السلام کے غلام بن جاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو جیلسی سے محفوظ فرمائے. بلکہ ایشیو تم بھی، اے سنیو تم بھی، اگر تمہارے دل کے اندر کسی کے خلاف حسد ہے نا، حسد ہے، تو پھر پڑھا کرو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنۃ والناس. ان خناس سے بچو جنہوں نے قرآن پاک کو ہی غلط کہہ دیا. ایسے خناس فرقے سے بچو جو قرآن پاک کو ناقص کہتا ہے، حالانکہ قرآن پاک جو پہنچا عثمان غنی کی نام تو پہنچا دیا. حضرت علی نے اسے ایکسیپٹ کر لیا، حضرت امام حسین نے ایکسیپٹ کر لیا، حضرت امام حسن نے ایکسیپٹ کر لیا، منظور کر لیا، قبول کر لیا. اب کوئی مہدی نیا قرآن پکڑنے نہیں لائے گا. امام مہدی تشریف لائیں گے اسی قرآن کو جو الحمد سے لے کر والناس تک، جس کی آیات مقدسات ہیں 6349 اسی قرآن کی تبلیغ فرمائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس قرآن سے وابستہ رکھے. اور قیامت والے دن یہ یاد رکھو کہ حضرت علی اسی قرآن کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تشریف لائیں گے، حوض کوثر پہ جائیں گے. قرآن فرمایا علی مع القرآن و القرآن مع علی. یہ دونوں لازم ملزوم ہے، اللہ کے رسول نے کہہ دیا. اس میں ہمارا ایمان ہے، اس میں ہمارا ایمان ہے. من کنت مولا فعلی مولا، یہ بھی ہمارا ایمان ہے، میرا ایمان ہے، پکا ایمان ہے، ہم سب کا ایمان ہے، ہم سب کا ایمان ہے، بالکل ایمان ہے. امام ہے، ایمان ہے، امام ہے، ایمان ہے، امام ہے. تو جو قرآن کے خلاف جھوٹ بولے وہ لعنتی ہے، جو ان کو پیچھے ہٹائے وہ لعنتی ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان، آقا علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت دی، وہ سب جنتی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق پہلے امام، پہلے خلیفہ، دوسرے امام حضرت عمر فاروق، دوسرے خلیفہ عمر فاروق، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی، تیسرے امام عثمان غنی، چوتھے امام امام الامت، امام المسلمین، امام المومنین حضرت علی کرام اللہ وجہ کریم، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المومنین. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے پہ آئے. انہوں نے کہا کہ صدیق اکبر کا مشیر میں تھا، عمر فاروق کا مشیر میں تھا. یہ باقی جھوٹ بولتے، وہ کاروبار کرتا تھا، وہ مزدوری کرتا تھا. اتنا اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت اتنا عطا فرما دیا تھا. آپ لوگوں کو بڑی وسعت کے ساتھ سخاوت فرماتے تھے، غریب لوگوں کو دیتے تھے. یہ بات جھوٹ بول بول کر کیا حال ہوگا. شیعہ جھوٹ نہ بولا کرو، کیونکہ قرآن پاک ہی ہے ثم نبتل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اس جو حصہ ہے تھوڑا سا، پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں پرجوش طریقے سے نبتہل پرجوش طریقے سے گزارش کریں گے کہ یا اللہ جو ہم میں جھوٹا ہے اس پر پتھر برسا، اس پہ عذاب نازل کر، اور جو جھوٹ ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. بس اللہ تعالیٰ بچے کی توفیق عطا فرمائے.
حضرت علی کرام اللہ وجہ کی شان پہچاننے کی توفیق عطا فرما، حضرت عثمان غنی کی شان پہچاننے کی توفیق عطا فرما، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان جو ہے وہ غرار ہو رہا ہے پہچاننے کی توفیق عطا فرما، صدیق اکبر بعد الانبیاء، بعد الانبیاء خلیفۃ مسلمین، اچھا آدمی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد اعلیٰ آدمی، سونا آدمی، کردار کا صاف آدمی، ستھرا آدمی، نمازیں پڑھانے والا آدمی، تمہارا امام وہ صدیق اکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید، خادم، حضرت عثمان غنی کا خادم، حضرت عمر فاروق کا خادم، اور حضرت علی کا علی کرام اللہ وجہ کریم، علی کرام اللہ وجہ کریم کی غلامی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ خیر، جزاکم اللہ علینا۔